السلام علیکم پاکستان، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ہم ایک بار پھر آپ کے ساتھ شامل ہیں مارکیٹس کے ریویو کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ یو ایس ڈالر، بٹ کوائن، آئل اور گولڈ کا ریویو۔ مارکیٹس پہ بات کرنے سے پہلے کچھ تھوڑی سی بات پاکستان کے حالات کے بارے میں۔ 2 دن پہلے جنرل عاصم منیر نے کچھ سول سوسائٹی کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں ایک متحد قوم کے طور پہ جدوجہد کرنی چاہیے اور ہمیں متحد رہنا چاہیے۔ ڈی ایچ اے لاہور کی انٹرنس کے اوپر بھی ایک سائن لگایا ہوا ہے، اسٹینڈ یونائٹیڈ ایز ون نیشن، کیونکہ قائد اعظم نے فرمایا تھا۔ بالکل صحیح ہے، میں 100% اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور میں ہر پوڈ کاسٹ کے اینڈ پہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہوں۔ ایک پاکستانی کے ناطے میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک قوم کے طور پہ متحد ہوں، لیکن میں جنرل عاصم منیر صاحب کے اس بات کے جواب میں کچھ سوال میرے ذہن میں آتے ہیں، اور میں اس پہ اپنی کچھ رائے دوں گا۔ جنرل صاحب، ایک قوم کب بنتی ہے؟ ایک قوم تب بنتی ہے جب سب لوگوں کو یکسر مواقع میسر ہوں۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، نبی پاک کا قول ہے کہ اگر اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کے گھر جاؤ تو انہیں ہمسائے کے بچوں کے لیے بھی لے کے جاؤ۔ اگر ہمسائے کے بچوں کے لیے نہیں لے سکتے، تم میں اتنی استطاعت نہیں ہے، تو پھر اپنے بچوں کے لیے اگر پھل لے کے گئے ہو مثال کے طور پہ، تو اگر آم کا پھل لے کے گئے ہو تو آم کی گٹھلیاں اور چھلکے گھر سے باہر نہ پھینکو، تاکہ ہمسائے کے بچوں کو یہ نہ لگے کہ یہ ہم سے مختلف ہیں۔ یہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے، برادری، رواداری، مساوات، اس کے اوپر قومیں بنتی ہیں۔ اگر آپ کی قوم میں ایک طرف ڈی ایچ اے ہے جہاں پہ کہ سارا دن بجلی نہیں جاتی، اور دوسری طرف باقی شہر ہے جہاں پہ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو ایک احساس محرومی آتا ہے۔ آپ ایک قوم کو اس طرح جنم نہیں دے سکتے۔ اگر ایک نوجوان ڈگریاں لے کر سڑکوں پہ مارا پھرتا ہے، لیکن دوسری طرف فوجی فرٹیلائزر جو ہے وہ $1 بلین کی کمپنی رجسٹر ہوتی ہے ایس ای سی پی میں، جس میں کہ اس کے لیے کبھی دروازے نہیں کھلیں گے، تو احساس محرومی کا شکار ہوتا ہے، وہ احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، اس سے قوم نہیں بنتی۔ اگر ایک طرف ایک بزرگ ٹیچر جو کہ ہماری قوم کے معمار پیدا کرتا ہے، قوم کے معمار کی تربیت کرتا ہے، وہ ریٹائر ہو کے گھر جاتا ہے 40 سال سروس کے بعد، اور اس کو اپنی پینشن میں دشواری ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف فوج کا ایک کرنل جو ہے وہ گھر جاتا ہے 2 پلاٹ لے کے، تو ایک احساس محرومی ہوتا ہے۔ میری باتوں کا برا نہ بنائیے گا، لیکن میں آپ کی بات پہ آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک قوم کے طور پہ ابھریں، تو ہمیں یہ 2 ٹیئر سوسائٹی ختم کرنی ہے۔ We have to get rid of this۔ اگر ایک عورت جو کہ ایک ادارے میں کام کرتی ہے، اس کو اس ادارے میں کوئی کسی قسم کی پریشانی ہے اور اس کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے، یا وہ بچی جس کے بال پکڑ کے کاٹ دیے گئے ہیں زبردستی، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ کی بیٹیوں کو یو ایس سٹیزن شپ ملتی ہے، تو آپ اس سے قوم پیدا نہیں کر رہے، اس سے آپ ایک 2 ٹیئر سوسائٹی کریٹ کر رہے ہیں جو کہ کبھی بھی قوم نہیں بنے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ متحد ہو کر چلیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم ایک ہو کر چلے، تو آپ کی بیٹیاں اور قوم کی بیٹیاں برابر ہونی چاہیے۔ آپ کے بیٹے کو اور قوم کے بیٹوں کو وہ اپرچونٹی ملنی چاہیے۔ وہ فوجی فاؤنڈیشن کے دروازے اس نوجوان جو 20 سال کا ہے، جو ڈگریاں لے کے سڑک پہ مارا پھر رہا ہے، جس کے لیے اپنے ماں باپ کی دوائیاں لینے کے پیسے نہیں ہیں، اس کو آپ فوجی فاؤنڈیشن میں نوکری دیں، اس کو آپ فوجی فرٹیلائزر میں نوکری دیں۔ جو بزرگ جس کی پینشن نہیں مل رہی، اس کو اگر آپ نے اپنے آرمی کے آفیسرز کو لینڈڈ پراپرٹیز دینی ہے، تو پھر کچھ ان کے بارے میں بھی سوچیں، جو سول سائڈ کے لوگ ہیں، جن کو کچھ نہیں ملتا، جن کو آدھا ٹائم ان کی پینشن بھی نہیں ملتی۔ اگر آپ نے ڈی ایچ اے بنانے ہیں، ضرور بنائیں، لیکن پھر اس ڈی ایچ اے میں جو آپ کے سویلینز ہیں ان کو بھی مینجمنٹ پوزیشنز اور ان کو بھی
جو ہے آپ ٹیکنوکریٹس کی جابز آفر کریں. دس از ہاؤ یو ول کریٹ اے نیشن, ناٹ دا 2 tier سسٹم دیٹ وی آر کریٹنگ. اس سے ایک احساس محرومی پیدا ہوتا ہے, اس سے ایک نفرت پیدا ہوتی ہے آپس میں بھی اور ہمارے اداروں کے بارے میں بھی. یہ میرا آپ کو ایک برادرانہ مشورہ ہے کہ اس کے بارے میں سوچیں اور اس کا حل کریں. اس طرح سے ہم کبھی بھی قوم نہیں بن پائیں گے, بلکہ الٹا آپ کے معاشرے میں ایک احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے اور نفرتیں بڑھ رہی ہیں, جو کہ بہت خطرناک ہے. چلیں مارکیٹس پہ بات کر لیتے ہیں. مارکیٹس کافی آج مارکیٹس میں سلونیس ہے, بیکاز یو ایس میں تھینکس گیونگ ہالیڈے ہے جو کہ آج بھی ہے اور کل بھی ریڈیوس ٹریڈنگ ہوگی. اس وجہ سے مارکیٹس جو ہیں وہ جنرلی کچھ زیادہ موومنٹ نہیں ہو رہی, اور اس کے ساتھ ساتھ بٹ کوائن بھی کچھ زیادہ ایکٹیو نہیں ہے, گولڈ میں بھی کچھ زیادہ موومنٹ نہیں ہے. مارکیٹس آئی تھنک آج رات جب ری اوپن ہوں گی تو اس وقت زیادہ موومنٹ نظر آئے گی, اور میرا خیال ہے کہ مارکیٹس آج تھوڑا سا اپنے گینز کو ریورس کر رہی ہیں. فیوچرز میں فیوچرز تھوڑے نیچے آئے ہوئے ہیں, لیکن جب کھلیں گی تو زیادہ اپورڈ موومنٹ اس میں میرا خیال ہے نظر آئے گی اور ایک بلش ٹرینڈ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا تھا کہ گولڈ پرائسز بھی ہولڈ کریں گی, وہ ہولڈ کر رہی ہیں. بٹ کوائن جو ہے وہ 91,000 پہ وہ کھڑا ہے, 91,000 پہ سائڈ ویز موو کر رہا ہے, اس میں کوئی زیادہ موومنٹ نہیں ہو رہی. یورو یو ایس ڈی بھی اسی طرح سائڈ ویز موومنٹ ہے. میرا خیال ہے US ڈالر اب نیچے آئے گا جو فیڈرل ریزرو کی میٹنگ آ رہی ہے اور ریٹ کٹ کے چانسز بڑھ رہے ہیں. اور آئل پرائسز بھی کچھ زیادہ موو نہیں کر رہی, جو رشیا یوکرین پیس ڈیل ہے اس کی وجہ سے نیچے گئی ہوئی تھی, تھوڑی سی اوپر آئی ہیں کیونکہ اس پیس ڈیل میں لگتا ہے کچھ ڈیلیز آ رہے ہیں, اس کی وجہ سے آئل پرائسز اوپر آئی ہیں. لیکن اوور آل فی الحال زیادہ موومنٹ اپورڈ نہیں ہے. سو یہ مارکیٹس کی سچویشن ہے اس وقت. کل جب مارکیٹس فل ٹریڈنگ میں آئیں گی, آلدو کل بھی ریڈیوس ٹریڈنگ ہوگی, لیکن چلیں کل فردر انفارمیشن ہوگی, ہم اور خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد.